اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، قیامت کی علامات کا ذکر۔ پچھلی حدیث کا باقی حصہ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے اس دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں ان درجات کی خوشخبری دیں گے جو ان کو جنت میں ملے گی، تو وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائیں گے کہ میں نے اپنے کچھ بندے ایسے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی کسی سے طاقت نہیں، تو میرے بندوں کو طور پہاڑ پر لے جا کر ان کی حفاظت فرما، اور اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا، اور وہ ہر بلندی سے پستی کی طرف تیزی سے دوڑیں گے۔ ان کا پہلا ٹولہ تہیرا تبریہ سے گزرے گا اور اس کا سارا پانی چٹ کر جائے گا، اور اس کا آخری ٹولہ وہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوتا تھا۔ اس مدت میں اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گھرے ہوئے رہیں گے، یہاں تک کہ ان میں ہر ایک کو بیل کی ایک سری تمہارے آج کے 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ ان سے راضی ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا مسلط کر دیں گے جس سے وہ فوری طور پر ایک جان کی طرح مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم زمین پر اتریں گے تو وہ زمین میں ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں پائیں گے جو ان کی لاشوں کی گندگی اور سخت بدبو سے خالی ہو۔ تو اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اللہ کی طرف دعا کے لیے متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے بڑے پرندے بھیجیں گے جیسے بختی اونٹوں کی گردنیں ہوتی ہیں۔ وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ کو منظور ہوگا وہاں ان کو پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش نازل فرمائیں گے جس سے کوئی گھر اور خیمہ محفوظ نہیں رہے گا، یعنی سب کو پہنچے گی، تو وہ ساری زمین کو دھو دے گی، یہاں تک کہ اسے چکنی چٹان یا آئینے کی طرح صاف کر کے چھوڑے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل اگا اور اپنی برکت پھیلا، تو اس وقت ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی، اور دودھ میں اتنی برکت ڈال دی جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی اونٹنی لوگوں کی ایک جماعت کو کافی ہوگی، اور ایک دودھ دینے والی گائے لوگوں کے ایک قبیلے کو کافی ہوگی، اور ایک دودھ دینے والی بکری لوگوں میں سے ایک گھرانے کو کافی ہوگی۔ تو وہ اسی حال میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں گے جو ان مسلمانوں کو ان کی بغلوں کے نیچے سے لگے گی، تو وہ ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لے گی۔ اس کے بعد صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو اس زمین میں گدھوں کی طرح اعلانیہ لوگوں کے سامنے عورتوں سے جمع کریں گے، تو انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ مسلم شریف۔ خلا یعنی ان دونوں کے بیچ کا راستہ۔ فائدہ، اس میں قیامت کی نشانیاں، دجال کا نکلنا، عیسیٰ بن مریم کا اترنا، یاجوج و ماجوج کا ظہور اور ان کے بیچ ہونے والی اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ دجال کی فتنہ، یاجوج و ماجوج کی حرکتیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اور دعاؤں سے ان کے خاتمے کا بیان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کی تمام ظاہری و باطنی فتنوں سے حفاظت فرمائیے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، جو مظلوم ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔